قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادہا و مساکن ترضونہا، تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے مال، تمہاری تجارت، تمہارے پسندیدہ بنگلے اور تمہارے قبیلے، یہ 8 چیزیں احب الیکم تمہیں زیادہ محبوب ہیں، من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، اگر اللہ اس کے رسول کریم اور جہاد فی سبیل اللہ سے تمہیں یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں تو پھر فرمایا اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اب ان 8 چیزوں سے جو تعلق ہے اور محبت کا جو رشتہ فطری ہے، اسلام نے اس کی نفی کیے بغیر موازنہ کا حکم دیا کہ تم ایک پلڑے میں ان 8 چیزوں کی محبت رکھ لو، اور ایک پلڑے میں اللہ اور اس کے رسول کریم کی محبت کو رکھو، جہاد فی سبیل اللہ کی محبت کو رکھو، اور پھر وزن کرو۔ اگر جہاد فی سبیل اللہ، رسول کریم اور اللہ جل شانہ کی محبت کا پلڑا وزن پہ ہے، اور یہ اس مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی 8 چیزیں، تو پھر تشکر کے سجدے کرو کہ مالک کی کرم نوازی ہو گئی۔ لیکن اگر یہ چیزیں آگے ہوں اور اللہ اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ یہ پیچھے چلے جائیں، تو پھر اللہ فرماتا ہے میرے عذاب کا انتظار کرو۔ اب میں اور آپ نے اپنے آپ کو اپنے ضمیر میں خود عدالت لگا کے ترازو گاڑ کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس سمت ہیں اور ہمارا وزن کس پلڑے میں جاتا ہے۔ زبان سے دعویٰ کر لینا، کہہ لینا یہ آسان کام ہے، لیکن جب کبھی انسان کو آزمائش کا موقع انسان پر آئے اس وقت اس کی پرکھ ہوتی ہے۔ اقبال کہتا ہے جہاں میں تو کسی دیوار سے نہ ٹکرایا، کسے خبر کہ تو سنگ خارا ہے یا کہ زجاج۔ جب تک تو دیوار سے نہیں ٹکرائے گا کیسے پتا چلے گا کہ تو سخت پتھر ہے یا کہ شیشہ ہے؟ جب دیوار سے ٹکرائے گا تو پتا چلے گا کہ تو کیا ہے، شیشہ ہے یا پتھر ہے۔ جب تک بندہ امتحان گاہ میں نہیں آتا اتنی دیر تک تو نہیں پتا چلتا، جب امتحان گاہ میں آتا ہے اس وقت پتا چلتا ہے کیا ہے۔ ویسے تو ہر چمکتی چیز سونا نظر آتی، لیکن جب ٹکسالی میں ڈالا جائے پھر پتا چلتا ہے سونا ہے یا پیتل ہے۔ اب میں اور آپ امتحان گاہ میں اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھیں کہ اس وقت جب مصیبت بن جائے، ایک طرف اللہ اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ ہوں اور دوسری طرف یہ رشتے ہوں اور موازنہ کرنا پڑ جائے، اس وقت ہم کس سمت ہوتے ہیں۔ ایک سادی مثال لے لیتے ہیں، شادی کا موقع تھا، افراد خانہ نے کہا اتنی دیر تک مزہ تو نہیں آئے گا جتنی دیر تک نیم برہنہ لباس میں رسم حنا کے نام سے بے حیائی کا مظاہرہ نہیں ہوگا۔ اب بندہ پریشان ہو گیا، کیا کروں؟ ایک تو وہ ہیں جو پریشان ہی نہیں ہوتے، وہ تو موازنہ نہیں نہ کرتے، چھوڑو ان کی۔ بندہ پریشان ہو گیا، اب کیا کروں؟ بیٹیاں کہہ رہی ہیں، بیٹوں کی بھی رائے یہی ہے، بیوی بھی اسی پلڑے میں وزن دیتی ہے۔ بوڑھی ماں سے پوچھا، باپ سے پوچھو نا کیا کریں؟ بیٹا بچوں کی بات ماننی پڑتی ہے، نیا زمانہ آ گیا، ہم تو پرانے ہو گئے۔ اب برادری نے بھی کہا کہ تو الگ ہونا ہے برادری سے، یہ تو سب کے رسوم و رواج ہے، تو کو الگ نہیں آیا ہے۔ مال بھی سر اٹھاتا ہے کہ اتنی دولت نمائش کب ہوگی، اتنے بڑا تجارتی نیٹ ورک وہ بھی سر اٹھایا اندر سے، اس نے بھی، بھائیوں نے بھی یہی کہا، رشتہ داروں نے بھی یہی کہا۔ یہ جو سارے 8 کے 8 رشتے تھے یہ ایک سمت کھڑے ہو گئے، اور دوسری سمت سورہ نور کی آیتیں کھڑی ہو گئیں۔ خبردار اگر عورت گھر کی دہلیز میں اتنے زور سے قدم رکھے کہ اس کے پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب کی چھنکار باہر گلی میں گزرتے ہوئے غیر مرد کے کانوں تک پہنچے، شریعت نے اس پہ بھی قدغن لگا دی۔ رسول کریم کی حدیث آ کھڑی ہوئی، ربا قاسیات آریات یوم القیامہ، بہت ساری عورتیں جو لباس پہنتی تھیں لیکن قیامت کے دن برہنہ اٹھائی جائیں گی، کیونکہ ان کا لباس ان کے اعضاء کا ساتر نہیں ہوگا بلکہ ان کے اعضاء کی نمائش کا سبب ہوگا۔ قیامت کے دن ان کو برہنہ اٹھایا جائے گا۔ یہ سارے حکم ایک سمت اور یہ سارے رشتے ایک طرف، اب بندہ درمیان میں کھڑا ہے۔ اب پتا چلے گا نا کہ وہ زبان سے جو دعویٰ عشق رسول کرتا تھا، محبت الہی کا جو دعویٰ کرتا تھا، جو پیار کا دعویٰ کرتا تھا، اللہ اس کے رسول سے محبت کا دم بھرتا تھا، اب وہ کس سمجھ جاتا، اس کا وزن کس پڑے میں جاتا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ اب کیا کروں جی، مجبور ہوں، حالات ایسے ہیں، کوئی مانتا نہیں ہے،
اور خوبی اس راہ کا مسافر بن گیا تو ہم سمجھیں گے یہ زبانی جمع خرچ تھا. دعویٰ عشق رسول صرف زبان تک محدود تھا، اندر نہیں اترا عشق اس کے. اور اگر اس نے کہا میاں تیرے سارے رشتوں کو میں نے راضی کیا، تو کہتا تھا اگر ماموں ناراض رہا تو شادی کا مزہ نہیں آئے گا، چونکہ ماں کے چہرے پہ اداسی ہوگی. میں ساری رات ہاتھ جوڑ جوڑ کے اس کو منایا کہ نہیں. اگر چچا ناراض رہے تو لطف نہیں آئے گا، میں نے اس کو راضی کیا. فلاں ناراض رہا تو لطف نہیں آئے گا، میں نے سب کو راضی کیا، ہاتھ جوڑ جوڑ کے منایا، اور میں نے تیرے سارے رشتوں کو منا دیا. اور کیا گنبد خضرا کا مکین ناراض ہو جائے؟ بھلا ہو سکتا ہے کہ میں شادی میں حضور کو ناراض کر لوں، اللہ اس کے رسول کو ناراض کر لوں؟ تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا. وہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا. جب یہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا اللہ کے فرشتے بھی نازل ہوئے اور اس پر مدد ہوئی، اور یہ سارے پلٹ کے اس کی سمت آ گئے. اس کو سرخروئی بھی ملی، عزت بھی ملی، اور اللہ اس کے رسول کا ساتھ اور رسول کی محبت بھی نصیب ہوئی. یہ تھا اس کا امتحان. لیکن اگر اس امتحان میں وہ کامیاب اور بامراد نہ ہوا تو پھر وہ زبان سے جمع خرچ کے علاوہ کچھ نہیں تھا. 2-4 مرتبہ اس آیت کو پڑھ لیں اور اس کا ترجمہ پڑھ لیں اور اپنے کچھ ترازو میں رکھ کے تولیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور اس آیت کے تقاضے کیا ہیں. آج لوگ بہت دھڑلے کے ساتھ ولایت کا، اولیاء کا انکار کر دیتے ہیں، اور اس کی مثال ان لوگوں پہ انگلی رکھتے ہیں جنہوں نے دکانیں کھولی ہیں اور طریقت کے نام پر دھبا ہیں اور داغ ہیں. تو کیا نبوت کی حقیقت کا انکار کر دیا جائے گا؟ تو جب جھوٹے مدعیان نبوت کی وجہ سے نبوت کی حقیقت کا انکار نہیں ہو سکتا تو جھوٹے مدعیان ولایت کی وجہ سے ولایت کا بھی انکار نہیں ہو سکتا. اور مختلف ادوار میں انبیاء علیہ السلام آتے رہے تا آنکہ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبہ تشریف لائے. حضور کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، لیکن ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا تا آنکہ خاتم الاولیاء حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، اور ان کے بعد پھر جب کفر پھیلے گا اور پھر یہ دروازہ بند ہوگا. لیکن اولیاء مختلف ادوار میں موجود رہیں گے، اور اس کا امکان موجود ہے. تو جس چیز کا امکان موجود ہے تو بہت سارے لوگ مدعی ہیں. نبوت کا امکان ختم ہو گیا، اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، پھر بھی مدعی موجود ہیں. اور جس چیز کا امکان ہے بلکہ جس چیز کا وقوع ہے تو اس کے مدعی کیوں نہیں ہوں گے؟ تو یہ ایک حالات کا مقابلہ نہ کرنے والی بات ہے کہ کھرے اور کھوٹے کو پہچاننا، اچھے اور برے کی تمیز کرنا، اصل اور نقل کی شناخت کرنا. جب مشکل لگے تو آپ سرے سے اس کا انکار کر دیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے لیے ان پاکیزہ لوگوں کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، ورنہ ہم کیسے انکار کریں گے؟ اگر ہمارے بدن کو ادویات کی ضرورت ہو، ایسی بیماریاں لاحق ہو جائیں اور مارکیٹ سے 2 نمبر ادویات بھی موجود ہوں اور 1 نمبر ادویات بھی ملتی ہوں، تو ہم تلاش کر کے 1 نمبر تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر روح بیمار ہے اور اس کے معالج ہمیں چاہیے اور ہم سمجھیں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو پھر ہمیں حقیقت تک پہنچنے کے لیے کوشش کرنا ہوگی.